الحمدللہ اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ وحث المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وصوابہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد عز و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ تقریب سعید شادی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ برادرم حضرت مولانا حافظ محمد افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی ہمشیرہ کی شادی ہے، تو اس حوالے سے یہ تقریب انعقاد کی گئی ہے۔ ان کا حکم ہے شادی کی غیر شرعی رسومات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسی تقریبوں پر لوگ ڈھول گانے باجے اور شیطان کو خوش کرنے کے پورے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا جذبہ اور شوق ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اسی کا صدقہ ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے اور ان کے حالات کو بہتری کی طرف لے جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی مختلف مقامات سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ایک جگہ خالق کائنات فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ہر نبی کی زندگی نبی علیہ السلام ان تمام انبیاء کی زندگیوں کا ایک جامع نمونہ ہے۔ کوئی نبی ایسے گزرے جن کی زندگیوں پر امیر تو عمل کر سکتا ہے، غریب عمل نہیں کر سکتا۔ کسی کی زندگی پر بادشاہ عمل کر سکتا ہے، فقیر عمل نہیں کر سکتا۔ کسی کی زندگی گزارنے کے بعض طریقے تو سکھاتی ہے، لیکن بعض کے بارے میں خاموش ہے۔ یہ واحد ہستی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی، جن کی زندگی پر فقیر بھی عمل کر سکتا ہے، بادشاہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کی زندگیوں پر بادشاہ تو عمل کر سکتے ہیں، فقیر عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی فقیرانہ تھی،
ان پر فقیر تو عمل کر سکتے ہیں، بادشاہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کی زندگی میں فقر بھی نظر آئے گا، بادشاہت بھی نظر آئے گی، جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ فقیر کو بھی سکھایا گیا ہے، امیر کو بھی سکھایا گیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے قبر تک، اور قبر کے بعد کے حالات تک، ہمارے نبی نے زندگی کا ہر موڑ اور ہر طریقہ امت کے لیے واضح کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے مختلف مراحل ہیں۔ حضور نے بچپن سے لے کر جوانی اور پوری زندگی کا نمونہ دیا، اور زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے کسان ہو، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اس کا طریقہ حضور نے سکھایا بھی اور بتایا بھی۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان یہودیوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو کوئی بات چل رہی تھی، یہودی گفتگو کرنے لگے، چند باتیں سن کر وہ بولے، جب چند گفتگویں ہوئیں تو کہنے لگے تمہارے نبی نے تمہیں کیا کیا سکھایا ہے؟ کیا انہوں نے یہ بھی سکھایا ہے کہ پیشاب کیسے کرتے ہیں؟ یہودی طنز کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے پیشاب کیسے کرتے ہیں۔ حضور نے بتایا ہے کہ نرم جگہ پر کریں پیشاب، پیشاب کرتے وقت نہ تمہارا منہ قبلہ کی طرف ہو، نہ تمہاری پشت قبلہ کی طرف ہو، جگہ کو نرم کر دو۔ اور حضور علیہ السلام نے بتایا 3 ڈھیلوں سے پیشاب کو صاف کرتے ہیں۔ حضور نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تو پیشاب سے لے کر سونے تک، اور سونے سے جاگنے تک، کھانے پینے تک، مجلس میں بیٹھنے تک، زندگی کا ہر نمونہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم حضور کے فرامین کو چھوڑ کر غیروں کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ کوئی امریکہ اور برطانیہ سے سیکھنے جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، جو خود جانوروں کی طرح رہتے ہیں وہ ہمیں کیا بتائیں گے انسان کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کنز الاموال کی روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دے کر کہتا ہے مبارک ہو۔ اور جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے پھر ایک فرشتہ نہیں آتا، فرشتوں کا پورا جلوس آتا ہے اور آ کر ان کو مبارکیں دیتے ہیں۔ وہ رحمت کے فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں، مبارک دے کر کہتے ہیں کہ ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ آج کل تو غیروں کے اشارے پر چلتے ہوئے مسلمان عورتیں یہ کہنے پہ آ گئی کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اسلام نے وہ عزت دی جو کسی عورت کو پہلے حاصل نہیں تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے کریم آقا نے بتایا کہ بیٹا ہونے پر صرف ایک فرشتہ آتا ہے، اور جب بیٹی ہوتی ہے تو رحمت کا ایک فرشتہ نہیں، رب پورا جلوس ان کے گھروں میں بھیجتا ہے۔ یہ بیٹی کی شان ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا انداز بیان کرتے ہوئے فرمایا من آل جاریتین فعلمہن وادبہن کان معی فی الجنت ہاکذا۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کو پالا اور ادب سکھایا، اچھی تعلیمات دی، فرمایا میں اور وہ بندہ اس طرح مل کے جنت میں داخل ہوں گے۔
حضور نے 2 انگلیاں ملا کے فرمایا اس طرح مل کر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور نے یہ بیٹی کی شان بیان کی۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کو بتایا کہ اگر حشر میں بھی کوئی میرے ساتھ جنت جانا چاہتا ہے تو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، وہ میرے ساتھ مل کے جنت میں جائے گا۔ اسی پر نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں، لیکن میں 1-2 کر کے آگے چلتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے کس حد تک اسلام میں قوانین اور انداز اختیار کیے۔ مشکات کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہ انثی فادبہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی بیٹی ہو اس کو تعلیم دے، من لم یؤثر علیہن ولدہ، سرکار نے فرمایا بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، ولم یعدہ ولم یہن ہو، نہ بیٹی کو زندہ دفن کرے نہ اس کی توہین اور تحقیر کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، رب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب بیٹی اس کی اپنی ہے، وہ جیسے چاہے کرتا، لیکن کریم آقا فرماتے ہیں بیٹی کی پرورش کی، اس کو زندہ دفن نہیں کیا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلْدَهُ عَلَيْهَا، حضور فرماتے ہیں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، فوقیت نہیں دی۔ لوگ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ فرمایا اس بندے نے ایسا نہیں کیا، جتنا قیمتی لباس بیٹے کو دیا اتنا قیمتی لباس بیٹی کو دیا، جتنا اچھا کھانا بیٹے کو دیا اتنا اچھا کھانا بیٹی کو دیا، کوئی ترجیح اور فوقیت نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ فرمایا اس انداز میں اس کو پالا، وَلَمْ يُهِنْهَا، بیٹی کی توہین نہیں کی، اس کی بےزتی اور اس کو حقارت سے نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بیٹی اس کی اپنی ہے، پال وہ رہا ہے، لیکن جنت رب عطا فرما رہا ہے۔ یہ عزتیں بیٹی کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ زندگی کا ہر شعبہ حضور نے ہمیں تعلیمات دیں، لیکن جو گفتگو انہوں نے ذمہ لگائی وہ تھی شادی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، وہ چند باتیں عرض کریں گے۔ شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی، اور یہ وہ تقریب ہوتی ہے جس تقریب میں لوگ سب کو راضی کرتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو بھی گئی ہو، لوگ کہتے ہیں یار شادی کا موقع ہے، جا کر اس سے معافی مانگ لو، اس کے پاؤں پکڑ لو، اس کو راضی کر لو، خوشی کا موقع ہے، وہ بھی آئے۔ لوگ ایک عام سے پڑوسی تک اور عام سے رشتہ دار تک راضی کرنے چاہتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری شادیاں ایسے ہوتی ہیں، ہم ایک عام بندے کو تو راضی کرنے جاتے ہیں، لیکن شادیاں ایسے کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے سب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، کملی والے مصطفیٰ کو ناراض کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس موقع پر لوگ ہر کسی کو راضی کرتے ہیں، اسی موقع پر حضور کے دین کی مخالفت کر کے حضور کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن کاموں سے حضور نے منع کیا ہم وہ کر کے یہ نہیں سوچتے کہ ہم سب کو تو راضی کرائے، اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور جو شادیاں رب رسول کو ناراض کر کے کی جائیں، پھر وہ شادی خانہ آبادی نہیں رہتی، وہ شادی بربادی بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر بھی خوشی ہو یا غم ہو، ہر موقع پر رب رسول کی رضا کو ایمان والا بندہ سامنے رکھتا ہے۔ ہماری شادیوں میں کئی تقریبات، گانے باجے اور ناچ گانے، پھر اس میں لڑکیوں اور لڑکوں کا اختلاط، مرد اور عورتیں اکٹھے مل کے بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا۔ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر مخصوص بندوں کے علاوہ عورت کو ہر کسی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے عورت کو جو ہے بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، والد ہے، دادا ہے،
ان چند رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن یہاں کزن، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، وہ ایک دوسرے سے سامنے مل رہے ہوتے ہیں، مذاق ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو آگے لے کر آئے۔ ہمارے معاشرے میں عوام کو تو کیا کہوں، جن کو بڑا بڑا دیندار سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں کے گھروں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو شریعت اسلامی میں اس حد تک پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اور رب ذوالجلال نے کئی آیتیں اتاری۔ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ اپنے چہرے پر چادر لے کر دوسروں کے سامنے آئیں۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور بتاؤ جلباب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لے آؤ۔ چادر لے کر جسم پہ لی، ایک آنکھ باہر نکالی، فرمایا یہ ہے جلباب کا معنی۔ اور اسی معنی کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے وہ ٹوپی والے برقعے بنائے تھے، جس کو قرآن مجید کی آیت کے مطابق صحیح معنوں میں پردہ کرنا ہو وہ اس انداز میں پردہ کرے، اور امت کو یہی حکم دیا گیا، من جلابیبہن، یہ حکم دیا گیا امت مسلمہ کی بیٹی کو۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لا یضربن بارجلہن، عورت زور سے پاؤں بھی زمین پر نہ مارے کہ اس کے پاؤں کی آہٹ غیر مرد تک جائے، یہ قرآن مجید کا فرمان ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پتھر کا بنا ہوا برتن، اس میں چٹنی کوٹ رہی ہے، امام غزالی فرماتے عورت کے اس ڈنڈے کی آواز بھی باہر کے مرد تک نہ جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی جگہ عورت بیٹھی ہو سیٹ پر، وہ اٹھے جب تک وہ جگہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے جو گرمائش آئی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی دوسرے مرد کا اس جگہ بیٹھنا حرام قرار دیا گیا۔ اس حد تک شریعت نے پابندی لگائی، لیکن وہ امت کی بیٹی ننگے سر، ننگے دوپٹے، ننگے گریبان اس حال میں لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا ایک گروہ پیدا ہونے والا ہے جو نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو سونگے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہن کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ حضور فرماتے ہیں کاسیات عاریات، وہ کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی۔ سوال کیا کہ یہ کیا مطلب، کپڑے پہن کے ننگی ہوں گی؟ کپڑے پہن کے کیسے ننگی ہوں گی؟ فرماتے ہیں یا تو انہوں نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہوں گے جس سے جسم نظر آئے گا، یا اتنے ٹائٹس پہنے ہوں گے جس سے جسم کی موٹائی پتہ چلے گی۔ یہ عورتوں کا انداز شادی اور عام تقریبات میں ہوتا ہے، لیکن کریم آقا فرماتے ہیں جن کی تربیت اور تعلیمات میں نے دی ہیں اس میں یہ انداز نہیں ہے، یہ کسی جہنمی عورت کا ہو سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی کا یہ لباس سرکار نے ناپسند کیا، کاسیات عاریات۔ اور کریم آقا، لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں، ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہو ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے۔ حضور صدیوں پہلے ان کے یہ کرتوت بھی بتا گئے کہ وہ اس طرح کریں گی، اور ان کے دل کی بھی بتا گئے کہ وہ ایسے کپڑے کیوں پہنیں گی۔ فرمایا مائلات ممیلات، وہ اس لیے ایسے کپڑے پہن کے آئیں گی کہ مردوں کو اپنی طرف راغب کریں اور خود مردوں کی طرف راغب ہوں، اس مقصد کے لیے وہ یہ کپڑے پہن کے آئیں گی۔ مائلات ممیلات۔ اور اگلا جملہ حضور کا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، فرمایا جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح ان کے سر کے بال ہوں گے اوپر جوڑے لگا کے وہ پھرنے والی ہوں گی۔ فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے، یہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونکھے گی۔ یہ انداز تھا ان کا، نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور امت مسلمہ کی بیٹی کا انداز کیا ہے؟
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا آخری وقت ہے، رونے لگیں، پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت ابی بکر پاس ہیں، وہ قریب آ کے کہتی ہیں کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رو اس لیے رہی ہوں کہ لوگوں کے جنازے دیکھتی ہوں، جنازوں پر پڑی ہوئی میت کی جسامت پتہ چلتی ہے کہ اس کا جسم کتنا موٹا ہے، اور مجھے یہ بے پردگی پسند نہیں، اس لیے رو رہی ہوں، کیا کروں، کیسے جنازہ ہوگا؟ حضرت اسماء نے کہا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں، تمہیں بتاؤں کیسے جنازے اٹھتے ہیں؟ سیدہ نے فرمایا بتاؤ۔ آپ نے کھجور کی شاخ منگوائی، 2 شاخیں لے کر یہ جیسے چارپائی ہے، ادھر شاخ کو کھڑا کیا، جیسے جھنڈے کو رسی سے باندھتے ہیں، یہاں شاخ کا ایک سرا باندھا، شاخ کو اوپر سے گول کر کے دوسرا سرا اس پائے سے باندھا، اسی طرح پاؤں کی طرف کیا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، جیسے مچھردانی لگتی ہے اس طرح اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ فرمایا حبشہ کی عورتوں کے جنازے ایسے جاتے ہیں۔ سیدہ دیکھ کر مسکرا پڑی، فرمایا میرا جنازہ ایسے لے کے جانا، اور دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ ہماری آئیڈیل یہ عورتیں تھیں، ہم نے ان کو چھوڑ کے جہنمیوں کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ان کا ٹھکانہ تو ہے ہی جہنم، ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہمیں وہ انداز جو نبی علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں اور بیویوں نے دیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بطول باش، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اقبال کہتا ہے بطول باش کہ پنہاں شو عزی در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے امت کی بیٹی کو زہرا بطول کی طرح بن جا تاکہ تیری گود میں بھی کوئی حسین جیسا پھول کھل جائے۔ یہ انداز اور یہ تربیت ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کی تھی۔ تو اس موقع پر، شادیوں کے موقع پر، سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خواتین کا انتظام الگ ہو، مردوں کا الگ ہو، ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے چاہیے ان کا یہ انداز۔ تو ایک خیر شرعی انداز یہ ہے۔ دوسرا گانے باجے شادیوں میں عام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جلس الی کینہ یسمع منها صب فی اذنیہ الآن کو یوم القیامہ، جس نے گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا گرم کر کے ڈالا جائے گا۔ آج ایک چیونٹی کان میں چلی جائے، پانی چلا جائے نہاتے ہوئے تو کتنی الجھن اور تکلیف ہوتی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں جس نے گانے سنے ان کے کانوں میں سیسا گرم کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ انداز سیسے مانا کر رہا ہوں جس کو آپ پنجابی میں لوک کہتے ہیں، جو روڈوں پہ بچھائی جاتی ہے، اس کو سیسا کہتے ہیں، تالکول بھی کہتے ہیں۔ لوک پگھلا کے اس کے کانوں میں بھری جائے گی جس بندے نے کسی کے گانے سنے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے پیٹ میں پیپ پڑ جائے یہ اس سے اچھی ہے کہ اس کو جو ہے گندے اشعار آتے ہوں، یعنی گانے باجے، گانوں کے شعر یاد کرے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں پیپ پڑ جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جسم میں پیپ پڑ جائے، پیٹ اور دل میں پیپ پڑ جائے، اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی گندے شعر یاد کرنے والوں پر عذاب کی تکلیف ہوگی۔ لوگوں نے گانے یاد کرائے ہوتے ہیں بچوں کو اور کہتے ہیں ہمارے بچے کا گانا سنو۔ کبھی حضور کی نعت یاد کرا دیتے، کبھی قرآن کی سورت یاد کرا دیتے۔ وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو سورتیں اور نعتیں یاد کراتی تھیں، آج بچوں کو گانے یاد کرا کے فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کو گانا آتا ہے۔ ارے کیا اس کو جہنمی بنانا ہے؟ تم اس کے لباس کا انتظام تو کرتے ہو، اس کے جنتی ہونے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی انداز شادی ہو رہی ہے اور گانے چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے اور لوگوں کے جہنمی ہونے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ہماری رسومات اور بھی ہیں۔ منگنی کی جاتی ہے، منگنی کرنے کا انداز اسلام کا کچھ اور ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ کرنا ہو، مشکات کی حدیث ہے، جب رشتہ کرنا ہو تو کسی کو بھیج کر لڑکی کو دکھوا لیں، یعنی ماں بہن بیٹی ہے اس کو بھیجیں، لڑکی پسند آئے تو کریں ورنہ نہ کریں۔ بلکہ میں نے ابھی پردے کی روایتیں اسی لیے شروع میں سنائیں، اتنی پردے کی سختی ہے، لیکن اس کے باوجود مشکات کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس سے رشتہ کرنا ہو اور پکا ارادہ بن چکا ہو رشتہ کرنے کا، اس کو خود جا کے دیکھ بھی لیں، دیکھ لیں، پسند آئے تو شادی کریں، نہیں تو نہ کریں۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، اس عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، مثنیٰ و ثلاثہ، دو دو سے کرو، تین تین سے کرو، وربا چار چار سے کرو، یعنی 4 تک شادیاں کر سکتے ہو لیکن پسند سے کرو، یہ نہیں کہ بغیر دیکھے شادی کر لی اور بعد میں کہا یہ پسند نہیں آتی، پھر طلاقیں دیتے پھرو۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے ایسے کھیلنا کہ اس کو 4 دن رکھ کے طلاق دے دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلے دیکھ کر پسند کر لو، لیکن پسند کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ گپیں لگاؤ، فون پہ باتیں کرو، یہ شریعت میں منع ہے، صرف دیکھنے کی اجازت ہے۔ آنکھوں سے اس کو دیکھ لو، پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو انکار کر دو، بعد میں اس کو طلاقیں نہ دیتے پھرو۔ یہ شریعت اسلامی نے مرد کو اختیار دیا ہے، اور اسی طرح عورت کو بھی اختیار ہے، وہ دیکھ لے، اس کو پسند ہو تو وہ کرے، نہیں تو انکار کر دے۔ اور نکاح میں دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے، رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ عورت کی مرضی کے بغیر اگر زبردستی کی گئی، ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ کے صاحبزادے بتا رہے تھے کہ میرا ایک دوست تھا لاہور شہر کے اندر، جب نکاح ہوا اور نکاح کے لیے اجازت لینے جانا تھا، قاری صاحب اندر چلے گئے، جب لڑکی سے اجازت لی تو لڑکی نے کہا کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، میں شادی کرنا نہیں چاہتی، میرے گھر والے زبردستی کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں باہر نکلنے لگے مولوی صاحب، تو لڑکی کے والد اور بھائی آ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب جتنے پیسے کہو ہم تمہیں دیتے ہیں، لے نکاح کر دو، بارات خالی واپس چلی جائے گی، ہماری بےزتی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے کیا کہتے ہو، اگر تمہاری بچی مانتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح میں نکاح نہیں کرتا، اور نہ ہی نکاح ہوتا ہے، اس طرح زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ شریعت اسلامی نے یہ عورت کو اختیار دیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ مولوی صاحب کہ اس کے بعد میں خود لڑکی سے اجازت لینے جاتا ہوں، کیونکہ کئی جگہ دوسرے بندوں کو بھیج دیا جاتا ہے، اب وہ آ کے مولوی کو کہہ دیتے ہیں جی ہو گیا، اب اندر کا کیا پتا ہو گیا یا لڑکی نے انکار کر دیا، لیکن اس کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت نے اس کو جب اختیار دیا ہے تو اس کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے نکاح کرنا تو کرے، نہیں چاہتی تو نہ کرے، زبردستی اس پہ مسلط کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک عورت کو اختیار کے حوالے سے انداز دیا گیا، اور منگنی کا یہ انداز کہ اس کو دیکھ لیں، پسند آئے تو ہاں کر دیں۔ اور منگنی کیا ہوتی ہے؟ ہاں کر دیں۔ یہ انگوٹھیاں پہنانا یہ ایک رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا شریعت میں حرام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سونا تھا، دوسرے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا تھا، حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا ہازان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، نہ وہ ریشم پہن سکتے ہیں نہ سونا پہن سکتے ہیں۔ اگر لڑکے کو انگوٹھی پہنانی بھی ہے تو چاندی کی پہنائیں، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، شاید انہوں نے یہ فرمان نہیں سنا ہوگا، حضور سے ہاتھ ملایا، میرے کریم آقا نے غصے میں آ کے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکال لی، نکال کے پھینک دی۔
जब फेंकी हजूर आगे चले गए और हजूर ने फरमाया अगर ये तूने क्या हाथ में जहन्नम का अंगारा लिया हुआ है, यानी अंगूठी सोने की हाथ में पहना, जहन्नम का अंगारा हाथ में लेना है, ये तूने क्या कर रखा है। हजूर ने ये फरमा के अंगूठी फेंक दी। अब सुनना सहाबा का इश्क, हम मुंह से कहते हैं आशिक रसूल हैं लेकिन मर्जी अपनी चलाते हैं। इश्क वालों का अंदाज देखना। हजूर के सहाबी अंगूठी को देखकर जाने लगे। कुछ बंदे पास खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ, अंगूठी उठा लो, तुम्हें मना है, तुम्हारी बीवी को तो मना नहीं है, उठा के बीवी को दे देना। सहाबी कहने लगे खुदा की कसम, जिस रब के कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जिस सोने की अंगूठी को मेरे करीम आका ने यदुल्ला वाले हाथों से फेंका है, मैं मर तो सकता हूं, उस अंगूठी को कभी नहीं उठा के घर ले जाऊंगा। ये उनका इश्क था। सोने जैसी कीमती चीज फेंक दी क्योंकि हजूर ने फेंकी है, अब इसको नहीं उठाना। हम मुंह से आशिक बनते हैं लेकिन हाथों में सोने की अंगूठियां पहनते फिरते हैं, हजूर की सुन्नत को रौंदते फिरते हैं। और चांदी की भी सिर्फ एक अंगूठी जो 4.5 माशे या इससे कम हो, इससे ज्यादा अंगूठियां पहनने की इजाजत नहीं। और एक और बात भी अर्ज कर दूं, कोई बंदा ये समझे कि 4.5 माशे की है तो मैं 2.25 माशे की 2 बनवा के पहन लूं, फिर भी जायज नहीं, सिर्फ एक पहनने की इजाजत है। जैली मलंग को देखे होंगे जिन्होंने हाथ में कड़े पहने और अंगूठियां पहने फिर रहे हैं, ये शरीयत इस्लामिया में बना है। तो मंगनियों पे ये सब करना इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। देखने की इजाजत थी लड़की लड़के को और लड़का लड़के को, जो मैंने अर्ज कर दी। बहरहाल ये शरीयत इस्लामी में ये अंदाज मना। शादी के मौके पर वलीमा करना सुन्नत है। और वलीमे का तरीका क्या होता है? वलीमे का तरीका ये होता है कि लड़की की रुखसती के बाद जब रात वो खामद के घर गुजारे, उससे अगले दिन बिरादरी को बुला के दावत करना, इसको वलीमा कहते हैं। और ये सुन्नत है। उससे अगले दिन, शादी वाले दिन जो हम खिलाते हैं इसको वलीमा हम कहते तो हैं, लेकिन ये वो सुन्नत वलीमा नहीं है जो हजूर अलैहिस्सलाम से साबित है। हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद वलीमा किया और कराया अपनी अज़वाज मुतहरात का। और रिश्ते के मामले में फिर जहेज आ जाता है। जहेज अगर कोई वालिदैन अपनी खुशी से अपनी बच्ची को दे रहे हैं, ये जायज़ है, ये उनकी तरफ से तोहफा और मोहब्बत है, लेकिन वो किस हद तक दें जितनी उनकी हैसियत है। हैसियत से ज्यादा देना ये इस्लाम में नहीं है, ये लोगों को दिखावे के लिए किया जाता है कि हमारी नाक ना कट जाए। और लोग भी ऐसे बदतमीज हैं कि ताने देते हैं बच्ची को दिया क्या, और फिर ससुराल वाले बोलते हैं कि क्या लेकर आई है। अगर माल की जरूरत थी तो माल से ही शादी कर लेते। उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा उठा के तुम्हें दिया और तुम माल के पीछे भोंकते फिर रहे हो कि इसने हमें दिया क्या है। ये पता तब चलेगा जब अपने घर से रुखसत करोगे। शरीयत इस्लामिया में ये नहीं है। बल्कि क्या था, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह और मौला अली के निकाह के और रिश्ते के हवाले से बात करता हूँ। उन्होंने किस अंदाज में किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रिश्ता मांगा नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा फातिमा का, सरकार ने इनकार कर दिया। हजरत उमर ने मांगा, सरकार ने इनकार कर दिया। कुछ टाइम के बाद दोनों हजरात मौला अली के पास गए। हजरत अली के घर से पता किया, घर में नहीं थे, एक यहूदी के बाग में पानी लगा रहे थे, पौधों को पानी से सैराब कर रहे थे। आजकल तो पानी नहरों से लगाते हैं, उस वक़्त कुएं से पानी निकाल निकाल के खेतों को सैराब किया जाता था। हजरत अली बाग को सैराब कर रहे थे और सैराब करने की तनख्वाह और मजदूरी मिलनी थी, वो ले आनी थी घर। हजरत उमर फारूक और सिद्दीक अकबर पहुंचे, कहने लगे अली हमने तो मांगा, हजूर ने नहीं दिया, तुम जाके जरा हजूर से बेटी का रिश्ता मांगो। हजरत अली कहते हैं दिल तो मेरा करता है, लेकिन ना रहने का मकान है, किराए के घर में रहता हूँ, ना कोई माल है, गरीब हूँ, शर्म आती है, हजूर से कैसे बात करूँ। उन्होंने कहा तुम जाओ तो सही। हजरत अली खुद गए। अब हमारे मुआशरे में ये भी बुरा समझा जाता है कि लड़के ने खुद क्यों बात कर ली जाके।
لیکن یہ یاد رکھنا لڑکا لڑکی سے بات نہیں کرے، ان کے ماں باپ سے جا کے بات کرے کہ مجھے رشتہ چاہیے۔ حضرت علی گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور ایک عرض ہے۔ فرمایا کہو کیا ہے؟ حضرت علی سر جھکا کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، شرم کی وجہ سے کچھ بولے نہیں۔ حضور نے بار بار کہا لیکن شرمندگی سے چپ ہیں۔ جب بار بار اصرار کیا تو مولا علی آہستہ سے بولے حضور آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں، رشتے کے لیے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، فرمایا علی مجھے منظور ہے لیکن میں پہلے بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہاں پہ وہ لوگ غور کریں جن کی بیٹی کہتی ہے میں نے ادھر نہیں کرنا اور وہ ڈنڈے سے زبردستی اس کا رشتہ کرا دیتے ہیں، اسی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم نے چھوڑا۔ وہ کائنات کے مختار نبی ہیں، کل جہان کے مالک و مختار ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں۔ کیا ان کی بیٹی نے منع کرنا تھا؟ نہیں، لیکن کیوں گئے؟ امت کو سکھانے کے لیے کہ جس کا رشتہ کرنا اس کی اجازت سے کرتے ہیں۔ یہ حضور نے تعلیم دی۔ بیٹی کے پاس جا کے کہا بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ، اور وہ بیٹی بھی ہماری بیٹیوں کی طرح نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی لخت جگر تھی، شرم سے منہ نیچے کر لیا۔ حضور نے جب دوبارہ پوچھا، سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی وہ کر دیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹا رب کی بھی مرضی ہے، میری بھی مرضی ہے، تو بتا تیری کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ سرکار اندر سے نکلے، جا کے مولا علی کو فرماتے ہیں علی نکاح کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ شادی کے حق مہر کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے جس کو چلا کے پانی بھر کے لے جاتا ہوں اور سیراب کرتا ہوں اور ضرورت میں کام آتا ہے۔ دوسرا میرے پاس ایک چٹائی ہے جس پہ لیٹتا ہوں، آدھی نیچے بچھاتا ہوں آدھی اوپر لیتا ہوں۔ ایک پانی کا گھڑا، ایک پیالہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ زرہ وہ لوہے کی قمیض ہوتی تھی جس کو پہن کے جنگ کرتے تھے، جیسے موٹر سائیکل والے ہیلمٹ پہنتے ہیں کہ زخم نہ ہو جائے، جنگوں میں لوہے کا لباس پہنتے تھے کہ دشمن کے تیر نہ لگے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، بس یہ میرے گھر کا سامان ہے۔ آج رشتہ کرنے والے پوچھتے ہیں جائیداد کتنی ہے، مال کتنا ہے، کرتے کیا ہو؟ کریم آقا جو کل جہان کے مالک و مختار ہیں جانتے ہیں علی کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے اور اس حال میں زندگی ہے۔ لیکن صدیق و عمر نے پوچھا تو منع کیا۔ مولا علی جن کے پاس مال کچھ نہیں تھا ان کو رشتہ دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ مال و دولت دیکھ کر نہیں دیا جاتا، وہ بے نیاز ہے۔ ہو سکتا ہے تم مالدار کو رشتہ دے رہے ہو، جس کو دے رہے ہو وہ کل بھوکا ہو جائے۔ ہمارے جور آباد میں ہمارے ایک پڑوسی ہیں، وہاں پر ایک بچہ، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، 12-13 سال کا بچہ دکان پہ کام کرتا تھا۔ پتا چلا کہ شہر کے اندر ان کی کوٹھی ہے، کنال کے اندر ان کی کوٹھی ہے عالی شان، اور وہ 1200 روپے پر کام کرتا تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسے کام کرتا ہے؟ بچوں سے انہوں نے پوچھا، کہنے لگا میرا باپ مالدار آدمی تھا، سعودی عرب میں ملازم تھا، بہت بڑے عہدے پر تھا، لاکھوں ہماری تنخواہ آتی تھی۔ کام کرتے ہوئے والد کی آنکھ میں کچھ چلا گیا، جا کے آپریشن کرایا تو وہ آنکھ بھی ختم ہو گئی اور دوسری بھی ختم ہو گئی، دونوں آنکھیں اس کی ختم ہو گئیں۔ انہوں نے کام سے نکال دیا، وہ پاکستان آ گیا ہے، کوٹھی تو ہماری شہر میں ہے لیکن اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا کھانا کھا سکیں، اس لیے میں 1200 کی مزدوری پہ آتا ہوں۔ 1200 وہ بھی مہینے کا لیتا تھا، 2007 کی بات کر رہا ہوں، 2007 کی۔ اس وقت یعنی 1200 روپے مزدوری لے کر مہینے کی اس سے گھر کا روٹی پانی چلا رہا ہوں۔
تو جس کو تم مالدار دیکھ کے دے رہے ہو سکتا ہے کل وہ کلنگ ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہو، اس لیے نظر رب پہ رکھو، بندے پہ نہ رکھو۔ تم بندہ دیکھو، یہ نہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ ہاں کچھ انداز ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیمانڈیں کرنا، مال دیکھ کر رشتہ نہ دیکھو، بندے کے اعمال دیکھ کر رشتہ دیکھو، وہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا رشتہ 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ یا کسی عورت کا حسن دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، یا اس کا مال دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، یا نسب اور خاندان دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ ان 4 بنیادوں پر کہ نسب خاندان کیسا ہے، حسن و جمال دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر، یا پھر اس کا دین دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا 4 باتیں، دین دیکھ کر، حسن دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، یا پھر اس کا جو ہے حسن و جمال دیکھ کر، ان چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری باتیں بجا ہیں، لیکن تم نے رشتہ کرنا ہو تو کسی کا دین دیکھ کر رشتہ کرنا۔ اگر کسی میں 4 خوبیاں ہوں، وہ مالدار بھی ہو، وہ اعلی خاندان والا بھی ہو، حسن و جمال والے بھی ہو، اور جو ہے دیندار بھی ہو، ایسی لڑکی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ ساری خوبیاں کسی میں نہیں ہیں تو تم نے دین دیکھنا ہے، جو زیادہ دیندار ہوگی اس سے رشتہ کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات بتائیں اور حضور نے یہی امت کو درس دیا۔ نبی علیہ السلام نے بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کر دیا، اور حضرت علی کو کہا زرہ بیچ دو، اس سے حق مہر ادا کرو۔ اب یہاں پر ذرا عقیدے کے حوالے سے عرض کر دوں، شیعہ مسلک کی کتاب ناسخ التواریخ، اس کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زرہ آئی، سرکار نے ابو بکر و عمر کو دی کہ مدینے میں یہ زرہ بیچ کے آؤ، علی کا نکاح ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر سیدھے گئے عثمان کے گھر پہ، کیونکہ مکے میں، مدینے میں وہ سب سے بڑے مالدار اور تاجر تھے، ان کے گھر پہ گئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا زیرہ کی کنڈیاں گنتی کرو اور ان کا ریٹ لگا کے میرے ذمے لگا دو۔ حضرت عثمان کے ذمے ریٹ لگا کے جب بتایا گیا تو ایک روایت کے مطابق 80,000 درہم اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم کے مطابق وہ بنی۔ حضرت عثمان غنی اندر گئے، پیسے جھولی میں لے کر آئے، اپنی جھولی صدیق اکبر کی جھولی میں پلٹی، انہوں نے زرہ پکڑائی، حضرت عثمان زرہ لے کر دیکھنے لگے، صدیق و عمر درہم لے کر چلے کہ حضرت علی کے لیے ان کو جا کے دیں۔ پیچھے سے عثمان غنی نے آواز دی، کہا ابو بکر عمر واپس آؤ، واپس آئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ درہم لے جاؤ، زرہ کی قیمت ہے، اور علی کی شادی پر یہ زرہ میں ان کو تحفے میں دیتا ہوں، یہ بھی واپس لے جاؤ۔ یہ زرہ پہن کر علی جنگ لڑتا رہے گا، عثمان کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت وہ زرہ آئی اور وہ پیسے آئے، میرے کریم آقا کے سامنے پڑے ہیں۔ یہ بھی شیعوں کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں، ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں جان بوجھ کے ان کا حوالہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان میں دشمنیاں تھیں۔ میں بتاتا ہوں دشمنوں سے کوئی ایسے رشتے نہیں جوڑتا۔ میرے کریم آقا نے مال میں سے مٹھی بھری اور دیکھ کر کہا ابو بکر، یہاں پہ تھوڑی توجہ کرنا، لوگوں نے رشتے کرنے ہو تو برادری میں جو قریبی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جہیز لینا ہے یا سامان لینا ہے شادی کا، لڑکی کا یا لڑکے کا، آؤ ہمارے ساتھ لینے جاتے ہیں۔ کریم آقا نے مال میں سے پیسے اٹھا کے کس کو بلایا؟ ابو بکر کو۔ گویا میرے کریم آقا کی نظر میں صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی قریبی نہیں تھا۔ جیسے ہم شادی میں قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں بچی کا سامان لینا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں، میرے کریم آقا نے کہا ابو بکر یہ مال لے کے جاؤ، حضرت سیدہ فاطمہ کی شادی کا سامان لے کے آؤ اور نکاح کے لیے چھہارے لے کے آؤ۔ چھہارے لے کر آئے، اور نکاح کا سامان کیا تھا؟ روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 2 چادریں، 2 سوٹ کپڑوں کے، جن میں ایک اعلیٰ قسم کی قمیض تھی،
اور ایک شلوار قمیض تھی جس کی قمیض پر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی. خاتون جنت جن کو جنتی عورتوں کی سردار عورت کہا گیا، ان کا جہیز آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، اور اس میں قمیض کیا ہے جس پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. ایک قمیض ہے صرف جس کے ساتھ دوپٹہ یا شلوار نہیں، وہ اعلیٰ قسم کی ہے. 2 گھڑے، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک مسلح، ایک چکی، مٹی کے 2 پیالے، یہ میرے کریم آقا نے دیے. اب میں نے شروع سے سارا اس لیے بتایا کہ یہ جو سیدہ زہرا کو دیا جا رہا تھا، اس کا پیسہ کس نے دیا تھا؟ وہ کدھر سے یہ پیسہ آیا تھا؟ حضرت علی نے دیا تھا. آج اگر لڑکی والے کہہ دیں کہ رشتہ کرنا ہے، لڑکے والے اخراجات کہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بیٹی بیچنے لگے ہیں. میرے کریم آقا نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور مال دینا ہے، پیسے حضرت علی کے گھر سے آئے، حالانکہ مولا علی غریب تھے. یہ کوئی وہ جہیز نہیں تھا جو ہمارے رسم و رواج میں ہوتا ہے، اس طرح کا نہیں تھا. وہ پیسہ ادھر سے لے کر حضور نے بیٹی کو دیا. یہ نہیں کہ حضور دے نہیں سکتے تھے. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو وہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلتا رہے، جن کے ہاتھوں میں رب ذوالجلال نے کائنات کے خزانے دیے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن امت کو سبق دے کے گئے کہ رشتوں میں کیا انداز ہوتا ہے اور کیسے شادیاں کی جاتی ہیں. امت کو یہ درس دیا. وہ پیسہ حضرت علی کے گھر سے آیا، سرکار نے مسجد میں نکاح کرایا، وہاں پر چھہارے تقسیم ہوئے اور وہ سامان دے کر بیٹی کو رخصت کیا. بیٹی حضرت علی کے گھر میں چلی گئی. شام کے بعد حضور تشریف لے گئے. وہاں جا کر ادھر داماد ہیں، ادھر بیٹی ہیں. حضور نے کچھ پڑھا، پانی کے پیالے پہ دم کیا، پانی میں سے کچھ حضرت علی کے اوپر چھڑکا، کچھ سیدہ زہرا کے اوپر چھڑکا، دونوں کو پانی پینے کے لیے دیا. حضور دعا فرما کے وہاں سے چلے گئے. رات انہوں نے گھر میں گزاری. اس انداز میں حضور نے کیا. حضور کے اپنے بھی نکاح ہوئے. حضور کے نکاح میں جو حقمار تھا، ایک حقمار کتنا ہے؟ کم از کم جو شرعی اصول کے مطابق ہے وہ 10 درہم. 10 درہم کی قیمت کے برابر جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے. اس سے تھوڑا حقمار دینا وہ جائز نہیں ہوتا. اور 10 درہم تقریباً 3 تولے بنتے ہیں. 3 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ حقمار ہوتا ہے. یہ کم از کم ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے. لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی جتنا زیادہ چاہے وہ دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے. زیادہ کی شریعت میں کوئی حد نہیں، لیکن اس سے تھوڑا دینا وہ جائز نہیں. ابھی میں نے آتے ہوئے چاندی کا ریٹ دیکھا، میرا خیال ہے 1400 روپے تولہ تھا، یا شاید کم و بیش ہو. 1400 روپے تولہ ہو تو 14 تیا 42، یعنی 42، 4200 روپیہ یہ کم از کم حقمار بنتا ہے. اس سے زیادہ دے سکتے ہیں تو دیں، اس سے کم دینا یہ جائز نہیں ہے. حضرت تشریف فرمائے معذرت کے ساتھ، ہم مولوی نکاح پڑھیں تو اپنی فیس تو ہمیں یاد ہوتی ہے اتنی دے دیں، لیکن بچی کا حقمار 500 روپیہ دے کے وہاں سے اٹھاتے ہیں، 1000 روپیہ دے کے اٹھاتے ہیں. یہ جو 3 تولے چاندی، اس سے کچھ کم و بیش ہے. اس سے کم قیمت مہر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اتنا دیں یا اس سے زیادہ دیں، اس سے تھوڑا یہ شریعت میں منع ہے. اب میرے کریم آقا نے جو حق مار دیا وہ کہتے ہیں سونے کے حساب سے جو بنتا ہے 500 درہم بنتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تقریباً بیک وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں، ویسے حضور کی 12 یا 13 بیویاں ہیں. ان کا حق مار اور اپنی بیٹیوں کا حق مار جو حضور نے دلوایا وہ 500 درہم بنتا ہے، جس کا ریٹ ابھی میں نے حساب کیا وہ تقریباً 1,84,000 روپیہ موجودہ قیمت کے حساب سے بنتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو حق مار دیا تھا. یعنی یہ جو بتایا یہ شرعی حق مار ہے کہ 3 تولے سونے کی چاندی کی قیمت کے برابر دینا چاہیے. لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود دیا وہ 500 درہم کا دیا تھا،
اور اس کی قیمت آج کے دور میں 1,84,000 روپیہ بنتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے حق مار دیا بھی اور بیٹیوں کو دلوایا بھی۔ ایک حضور کی بیوی حضرت ام حبیبہ، اس کا حق مار اس سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ اس کا حق مار حضور نے خود نہیں دیا، نجاشی بادشاہ جو گزرا اس نے خود اپنی طرف سے کہا حضور آپ کی جگہ آپ کی بیوی کا حق مار میں ادا کرتا ہوں۔ وہ اس سے کئی گنا زیادہ حق مار حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، یہ حضرت معاویہ حضور کے سالے لگتے ہیں اور حضرت ابو سفیان حضور کے سسر لگتے ہیں۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، جن کا نکاح حق مار نجاشی نے دیا تھا، وہ اس سے زیادہ تھا۔ بہرحال یہ تھا نبی علیہ السلام کے دور میں حق مار۔ اب حق مار دیتے ہوئے ہم لوگ کم دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو لڑکی کو دے رہے ہیں وہ آنا تو ہمارے گھر میں ہی ہے، کہیں باہر نہیں چلا جائے گا، وہ گھر میں ہی آئے گا۔ یہ انداز اور یہ شادی کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے انداز میں حق مار کے حوالے سے تھا۔ باقی اس کے ساتھ ہماری شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، کسی کو سلامی دی جاتی ہے، یہ دینا کسی کی مدد کے لیے کوئی بری چیز نہیں، یہ تحفہ ہے، کپڑے جا کے دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز غلط ہے، وہ عرض کر دوں۔ ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کی شادی پر 1,000 روپیہ دے رہے ہیں، جب ہماری ہوگی تو یہ 1,200 یا 1,500 دیں گے۔ بینک میں پیسہ رکھائیں 1,000 اور جب نکلوائیں تو 1,500 ملے، یہ ہوتا ہے